بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حیوانات کے سلسلے میں چل رہی ہے کہ جن کا ذکر خداوند عالم نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور ان میں بہت سے تربیتی نکات ہمارے لیے موجود ہیں، انفرادی زندگی کے لیے بھی، گھریلو زندگی کے لیے بھی، معاشرتی زندگی کے لیے، اقتصادی زندگی کے لیے، معاشی زندگی کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے۔ تو بہت سارے نکات، تربیتی پہلو ان میں پائے جاتے ہیں اگر ہم ان پر غور و فکر کریں۔ اب دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مشہور و معروف واقعہ ہے بھیڑ کے سلسلے میں، جو ہماری بھیڑ کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے، اور یہاں پر بھی ہم بھیڑ کا ذکر کریں گے جو قرآن کریم میں سورہ انبیاء جو 21واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 78 میں ذکر ہوا ہے۔ اور جیسا اس سے پہلے بھی ہم بھیڑ کا تذکرہ کر چکے ہیں، تو یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھیں خداوند عالم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 میں بھیڑ کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ اذ يحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنہ لحکمہم شاہدین۔ اور داؤد و سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں ایک باغ کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب باغ میں قوم کی بھیڑیں گھس گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ تو عزیزان محترم، اس آیت کریمہ میں بھی آپ دیکھیں کہ بھیڑ کا تذکرہ موجود ہے، اور خداوند عالم نے اس بھیڑ کے ذکر کے دوران حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب سے کیے گئے فیصلے کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور اس واقعے کو ہماری تربیت کے لیے، قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں محفوظ کر دیا ہے۔ توجہ فرمائیں کہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو فیصلہ ہو رہا ہے، خداوند عالم نے واضح طور پر اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ مشہور قصہ ہے کہ ایک شخص کی بھیڑیں رات کے وقت دوسرے شخص کے باغ میں گھس گئی تھیں اور کافی نقصان کیا تھا۔ صبح کے وقت مقدمہ جناب داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نقصان کا اندازہ کر کے فیصلہ کر دیا کہ بھیڑیں باغ کے مالک کو دے دی جائیں۔ یہ آپ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا۔ اسی وقت آپ کے فرزند ارجمند جو اس وقت کم سن تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام، اگرچہ اس وقت کم سن تھے، انہوں نے جناب داؤد سے عرض کیا کہ بابا، یہ زیادہ مناسب ہے کہ بھیڑوں کا مالک باغ کو درست کر دے، اسے ٹھیک کر دے، اس کو دوبارہ سنوار دے، اور جب تک باغ درست ہو اس وقت تک باغ کا مالک اپنے نقصان کے برابر ان بھیڑوں سے استفادہ کر لے، پھر اس کے بعد ہر مال اس کے مالک کے حوالے کر دیا جائے اور اس کو واپس لوٹا دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ، دونوں کا فیصلہ جو ہے یہاں پر خداوند عالم نے گویا قرآن کریم کے اندر محفوظ کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اپنا فیصلہ سنایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی، اگرچہ اس وقت کم سن تھے، اور اپنا یہ حکم بیان کیا کہ بابا اس طریقے سے یہ فیصلہ کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند فرمایا کہ سلیمان نے جو بات کہی ہے وہ حقیقت سے زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح سے انجام دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ توجہ ہے، یہ مضمون اگر آپ روایات میں دیکھیں عزیزان محترم، تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل شدہ روایات میں بیان ہوا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے جو قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ان روایات میں موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فیصلے کا معیار کیا تھا دونوں کے پاس، کس بنیاد پر جناب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور کس بنیاد پر
جناب سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ یہاں یہ سوال شروع ہو گیا کہ انبیاء کے درمیان اختلاف کس طرح پیدا ہو گیا، ان کے فیصلے کا معیار کیا تھا؟ اس لیے کہ ایک نے ایک فیصلہ کیا اور دوسرے نبی نے دوسرا فیصلہ کیا۔ تو عزیزان محترم آپ توجہ فرمائیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں در حقیقت فریقین کے نقصان کا ازالہ کرنا تھا کہ باغ والے کا بھی نقصان پورا ہو جائے اور بھیڑ والے کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، دونوں کے نقصان کا ازالہ ہو جائے۔ لہٰذا معیار یہ تھا کہ ان کا نقصان پورا ہو جانا چاہیے اور بس، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ توجہ فرمائیں کہ باغ کو جو نقصان پہنچا تھا وہ کتنا تھا؟ وہ بھیڑوں کی قیمت کے برابر تھا۔ لہذا جناب داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بھیڑ صاحب باغ کو دے دیا جائے، کیونکہ جو نقصان ہوا ہے مثال کے طور پر 100 بھیڑوں کے برابر نقصان ہوا تھا، تو جو قیمت بن رہی ہے باغ کی، جو پودے خراب ہوئے، جو درخت خراب ہوئے، جو پھل خراب ہوئے، جو فصل خراب ہوئی، جو کچھ بھی تھا اس میں، تو اس میں کیا ہوا؟ اتنا نقصان ہوا تھا کہ جتنی وہ بھیڑیں تھیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بھیڑیں جو ہیں صاحب باغ کو دے دی جائیں تاکہ صاحب باغ کے نقصان کا ازالہ ہو جائے، کیونکہ بھیڑوں کے مالک کی کوتاہی تھی کہ اس نے اپنی بھیڑوں کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ یاد رہے کہ بعض روایات میں ہے کہ بھیڑوں کے مالک کی ذمہ داری، عزیزان محترم، کہ رات میں اپنی بھیڑوں کا خیال رکھے کہ وہ کسی کے باغ یا کھیت میں نہ گھسنے پائیں، جبکہ دن میں کھیت والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باغ کا خیال رکھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس معیار اور ضابطے کے تحت فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ صاحب باغ کا نقصان بھیڑوں سے 1 سال استفادہ کرنے کے برابر ہے۔ یہ جناب سلیمان علیہ السلام کی نظر تھی اور اس ضابطے کے تحت آپ نے فیصلہ کیا۔ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ دونوں انبیاء نے برحق اور عدل کے مطابق فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھیڑ دے دی جائے، انہوں نے کہا کہ اس کے برابر استفادہ کریں۔ البتہ جناب سلیمان کا فیصلہ دقیق تر تھا، اس لیے کہ اس طرح بھیڑوں کے مالک پر بھی زور نہیں پڑے گا اور اس کے علاوہ نقصان اور ازالے میں تناسب تھا، کیونکہ باغ والے کے پودوں کی جڑیں تو ختم نہیں ہوئی تھی عزیزان محترم، فصل خراب ہوئی تھی، بلکہ صرف پتے کھائے تھے بھیڑوں نے، جو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ نکل آتے ہیں پتے، تو آپ کو معلوم ہے، اور باغ کو دوبارہ درست کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے عادلانہ تر فیصلہ یہ تھا کہ بھیڑ صاحب باغ کی ملکیت قرار نہ پائیں، بلکہ صرف ان کی منفعت کا مالک بن جائے، جو اس سے فائدہ اٹھا سکے، استفادہ کر سکے، اس کا وہ مالک بنے، اور باغ کے صحیح ہونے تک دونوں چیزیں اپنے اپنے مالک کو واپس مل جائیں۔ جب باغ صحیح ہو جائے تو دونوں چیزیں اپنے مالک کو واپس پلٹ جائیں گی، ان کو واپس دے دیا جائے گا۔ یعنی باغ جب صحیح ہو گیا تو صاحب باغ کو اس کا باغ دے دیا گیا، اور بھیڑیں صاحب جو بھیڑوں کا مالک ہے اس کو واپس مل جائیں گی۔ بس عزیزان محترم، اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی دونوں انبیاء نے حتمی اور قطعی فیصلہ صادر نہیں کیا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ ان میں اختلاف ہے، بلکہ فقط ابھی صلح مشورہ ہو رہا تھا ان میں آپس میں، اور 2 مختلف رائے حل پیش کیے گئے تھے، جو کہ دونوں صحیح تھے، اگرچہ جناب سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ دقیق تھا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ لم یحکما انما کانا یتناظران، انہوں نے حکم نہیں دیا تھا بلکہ مشورہ کیا تھا ایک دوسرے سے۔ امام علیہ السلام دیکھیں بتا رہے ہیں کہ کوئی انبیاء کی عصمت کے بارے میں شک نہ کرے کہ انہوں نے غلطی کی ہے یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے آ کے ان کو ٹوک دیا ہے، نہیں عزیزان محترم، ہرگز ایسا نہیں ہے، انبیاء خطا سے پاک ہیں۔ امام علیہ السلام نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ابھی انہوں نے آپس میں صلح مشورہ کیا ہے کہ ایسا کیا جائے تو یہ ہوگا، ایسا کیا جائے تو یہ ہوگا، لیکن یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ دقیق تھا۔ اب دیکھیں یہاں سے جو ہمیں پیام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بھیڑوں کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، پہلا پیام یہ ہے، ورنہ وہ کسی کے باغ میں بھی گھس سکتے ہیں۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، لہٰذا بھیڑوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھیڑ دیکھتے نہیں ہیں، وہ کسی کے بھی باغ میں گھس سکتے ہیں، لہٰذا بھیڑوں کو کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ آپس میں اختلاف کی صورت میں نبی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسا کہ قوم نے کیا وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ۔ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہو، معاشرتی زندگی سے متعلق ہو، گھریلو زندگی سے متعلق ہو، اگر ہمارے درمیان اختلاف کی صورت پیدا ہوتی ہے عزیزان محترم، تو سب سے بہترین راہ حل یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے بارے میں کیا حکم صادر کیا اور کیا بیان فرمایا، اسی میں ہماری نجات ہے انشاءاللہ۔